میں اپنے آگے اصلاح کر سکوں. تو اس کو یہ حق تو ہے کہنے کا کہ مجھے بتاؤ پہلے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو عمومی طور پر معاف کرتا ہوں تو پھر معافی ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ معمول رہا ہے، جملہ بہت مشہور تھا کہ بھئی میرا کہا سنا معاف کر دینا، کہتے ہیں نا یہ میرا کہا سنا معاف کر دینا. تو یہ ایک عمومی قسم کی معافی ہے، اور اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ معافی متحقق ہو جاتی ہے. آگے امام بخاری جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، سعید مقبوری جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی اویس کہتے ہیں کہ ان کا نام مقبوری سے رکھ دیا کہ وہ ایک قبرستان کے گوشے میں رہا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو مقبوری کہنے لگے. پھر اس کی آگے نام بھی قال ابو عبداللہ وسعید المقبوری هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد واسمه ابي سعيد كيسان وصلى الله تعالى عليه. تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له حل له ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حازم بن دينار نسار بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه على اليمين غلام يسار الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تلہو یعنی قوت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں رکھا. جی. باب اثم من ظلم شيئا من الارض. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم اخبره ان سيد بن زيد رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا توفقه من 7 أرضين. به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة رضي الله عنه وعنهم حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض توفقه من 7 أرضين. به قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن صالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك إنما أملي عليهم بالبصرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ کئی روایتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی زمین اگر کوئی شخص ایک بالش کے برابر بھی لے لے تو قیامت کے دن اس کو دھسایا جائے گا 7 زمینوں تک. اور آخر میں امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث خراسان میں نہیں تھی عبداللہ بن مبارک کی کتابوں میں، لیکن جب وہ بصرہ آئے تو پھر انہوں نے یہ املا کرائی تھی. جی. نام محمد گل نواز، پشاور سے تعلق ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جازا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حضرت جبلہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم تھے اور کچھ اہل عراق بھی وہاں پر موجود تھے، تو ہمیں قحط پڑ گیا. اصابتنا سنا، قحط ہو گیا تھا. تو عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجوریں دیا کرتے تھے خاص مقدار میں فیکس. تو عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقران سے منع فرمایا ہے. اقران کے معنی یہ کہ 2 کھجوریں اکٹھی کھا لینا، جبکہ سب لوگ مشترک طور سے کھا رہے ہیں تو
تو اور لوگ تو ایک ایک کھجور اٹھا کر کھا رہے ہیں، کسی نے 2 اٹھا لی، تو یہ اقرار ہوگا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ تو تعلیم یہ دی کہ جب کئی لوگ کھانا کھانے والے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنا ہی خیال کرے اور دوسروں کا خیال نہ کرے، بلکہ اس سب کا خیال کر کے ہی لینا چاہیے کھانے میں سے۔ جیسے آج کل بوفے ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے بس اپنے ہی پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اور دوسرے لوگوں کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ بالکل ناجائز حرکت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب کھانا موجود ہے اور بہت سے لوگ مل کے کھا رہے ہیں تو خیال کرے کہ دوسروں کے لیے بھی کچھ رہے اور سبھی خود کچھ نہ لے لیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له قال نعم۔ تو پہلے گزر گئی ہے جی۔ باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، یعنی جو بہت جھگڑنے والا ہو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے، جو جھگڑتا رہتا ہے لوگوں سے۔ جی۔ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق وأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها۔ یہ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی پہلے شوہر سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کہ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی، فخرج الیہم، تو آپ ان کے پاس نکل کر تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ انما انا بشر وانہ یاتین الخصم، تو میرے پاس بعض اوقات 2 فریق آتے ہیں جو آپس میں جن کے تنازع ہوتا ہے، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تو یہ ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے کوئی تم میں سے ایک فریق وہ زیادہ بلاغت رکھتا ہو، زیادہ بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہو، چرب زبان ہو، اور اس کی وجہ سے اپنی حجت کو وہ بہت زیادہ بلاغت کے ساتھ پیش کرے، فاحسب انہ قد صدق، تو اس کی چرب زبانی کی وجہ سے یا اس کے بلاغت کی وجہ سے میں یہ سمجھوں کہ اس نے سچ کہا ہے، وَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، اور اس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ حقیقت میں وہ برحق نہ ہو۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو اگر اس طرح میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں دوسرے مسلمان کے حق کا،
یعنی ایک چیز اس کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کی چرب زبانی اور اس کی بلاغت سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور حقیقت میں وہ دوسرے کی تھی۔ فإنما ہی قطعۃ من النار، تو وہ جو چیز میں اس کو دوں گا اپنے فیصلے کے ذریعے وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہوگا، فلیأخذھا او فلیترکھا، تو اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا رکھنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے اپنے مخالف کے حق۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو جس کے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ اس کا حقدار سمجھا جائے گا ظاہری اعتبار سے، لیکن باطناً وہ اس کا حقدار نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ سمجھ گئے؟ یہ مسلک ہے ائمہ ثلاثہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ قضاء قاضی اگر عقود و فسوق میں ہو، دو قسمیں کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قضاء قاضی کی۔ ایک یہ ہے کہ فیصلہ قاضی نے کیا ہے املاک مرسلہ میں، جس کو املاک مرسلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ املاک مرسلہ کا معنی یہ کہ مثال کے طور پر کوئی زمین کسی کے قبضے میں ہے اور دوسرا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے، اور کس وجہ سے میری ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہیں سے خریدی تھی، بلکہ کہتا ہے کہ مثلا مجھے میراث میں ملی تھی مثال کے طور پر، سمجھے نا، اور دو گواہ بھی پیش کر دیتا ہے اس کے اوپر، سمجھے، دو گواہ پیش کر دیتے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی ہے۔ یا اس کے برعکس کسی شخص کے قبضے میں زمین ہے اور دوسرا اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میری ہے، میں صاحب الید ہوں، تو جو مدعی تھا وہ گواہ پیش نہیں کر سکا، اس نے قسم کھا لی کہ میری ہے۔ یہ کہلائے گا املاک مرسلہ۔ اس میں تو امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہاں تو امام ابو حنیفہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قضاء قاضی ظاہراً نافذ ہوگی، باطناً نہیں ہوگی، اور اس کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا اگر اس نے جھوٹے گواہ پیش کیے یا جھوٹی قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ لیکن اگر معاملہ عقود و فسوق کا ہے، عقود و فسوق کے معنی یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں عقد ہوا تھا میرے، یا فسخ کا دعویٰ ہے، مثلا عورت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی تھی اور مجھ سے نکاح فسخ کر لیا تھا، اور عقود میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، اور بیوی کہتی ہے کہ میں اس کی منقوہ نہیں ہوں، یہ عقود کا معاملہ ہے۔ فسوق کا معاملہ ہے اس کے برعکس طلاق کا۔ یا بیع کا معاملہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی تھی اور دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں بیچی، اور خریدنے والے نے خریداری پر دو گواہ پیش کر دیے، یہ عقود و فسوق کا معاملہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں معاملہ عقود و فسوق کا ہو اور کوئی شخص بینہ کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے اپنا دعویٰ ثابت کر دے اور اس پر قاضی فیصلہ کر دے تو وہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا، باطناً بھی نافذ ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ مثال کیا دی جاتی ہے، دلیل میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک شخص کسی عورت کے اوپر دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میری منقوہ ہے، سمجھے نا، تو عورت انکار کر رہی تھی کہ نہیں میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، تو جو شخص دعویٰ کر رہا تھا اس نے دو گواہ پیش کر دیے نکاح کے اوپر، اور دو گواہ جب پیش ہو گئے امام
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہہ دیا کہ یہ 2 گواہوں سے اس کا نکاح ثابت ہو گیا ہے اور یہ اسی کی منکوح ہے۔ جب فیصلہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس عورت نے کہا حضرت علی سے کہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا اور میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا میرا، مجھے پتا ہے، تو اب ایسا کیجئے، اب چونکہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، آپ نے فیصلہ کر دیا تو اب میرا نکاح کر دیجئے اس کے ساتھ، تاکہ میرے لیے اس کے ساتھ رہنا حلال ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاہدہ کی زوجہ کی، جو تمہارے جو 2 گواہ ہیں جنہوں نے نکاح کی گواہی دی ہے، انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، مطلب یہ کہ اب تمہارے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز ہے اور تم اس کی واقعی منکوحہ بن گئی ہو۔ تو اگر قضائے قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوتی، باطناً نہ ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے کہ شاہدہ کی زوجہ کی۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال فرماتے ہیں کہ قضائے قاضی ظاہراً بھی نافذ ہوتی ہے، باطناً بھی ہوتی ہے، اگر معاملہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ عقود و فسوق کا معاملہ ہو، دوسرا یہ کہ فیصلہ قاضی نے گواہوں کی بنیاد پر کیا ہو، یمین یا نقول کی بنا پر نہ ہو، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس معاملے میں بڑی یعنی سخت تنقیدیں کی گئی ہیں کہ امام صاحب نے ایک جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر جو معاملہ ہوا اس کو شرعاً بھی نہ صرف یہ کہ ظاہراً بلکہ باطناً بھی کہہ دیا کہ اخروی اعتبار سے بھی یہ معاملہ درست ہو گیا اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹے گواہ پیش کر کے کوئی دعویٰ ثابت کیا ہے تو جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ اس کے اوپر رہے گا، سمجھے؟ یہ تو اپنی جگہ ہے، یعنی اس کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ جھوٹے گواہ پیش کرو اور پیش کر کے پھر اپنے حق میں فیصلہ کرا لو اور وہ اخروی اعتبار سے بھی تمہارے لیے جائز ہو گیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ گواہ پیش کرنے کا، جھوٹا دعویٰ کرنے کا، جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ اس کے سر لازم ہے۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی اور مجھے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جھوٹے گواہ پیش کرنے کا جو گناہ ہے یہ صرف یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا، بلکہ وہ مستمر رہے گا، اس وقت تک مستمر رہے گا جب تک کہ وہ اس عقد کو فسخ کر کے دوبارہ صحیح طریقے سے عقد نہ کر لیں، سمجھے نا؟ یعنی اگرچہ باطناً اس واسطے نافذ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ بیوی بن گئی اس کی اور اس کے اوپر بیوی کے احکام جاری ہوں گے، لیکن اس سے استمتاع جائز نہیں ہوگا اس کے لیے جب تک کہ وہ اس نکاح کو اس عقد کو فسخ کر کے اثر نو صحیح طریقے سے نکاح نہ کرے، سمجھے نا؟ ورنہ گناہ اس کا مستمر رہے گا، جھوٹ بولنے کا اور جھوٹے گواہ پیش کرنے کا اور غلط طریقے سے نکاح کرنے کا، وہ گناہ اس کے اوپر مستمر رہے گا، سمجھ گئے؟ لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ بھائی جھوٹے گواہ پیش کرو اور اپنا معاملہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے درست ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قضائے قاضی کو اللہ تعالیٰ نے رافع خصومات بنایا ہے، جھگڑے ختم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ظاہراً نافذ ہے، باطناً نافذ نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اس منکوحہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہ ہو، ٹھیک؟ اور اگر اس کے ہاں
وہ اس سے استمتاع کرے گا تو وہ زنا قرار پائے، اولاد اگر ہو تو وہ ثابت النسب نہ ہو. یہ سارے قصے چلتے رہیں گے اگر اس کو باطن نافذ قرار نہ دیا جائے تو اللہ تعالی نے چونکہ قضاء قاضی کو رافع خصومات بنایا ہے، تو اگر کوئی امکان ہے اس کو باطناً بھی نافذ کرنے کا تو اس کو اختیار کیا جائے گا. اور وہ امکان اس طرح ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اگرچہ پہلے تو نکاح نہیں تھا، لیکن جب دو گواہ پیش ہو گئے اور دو گواہوں کی موجودگی میں قاضی نے فیصلہ کیا تو گویا اب نکاح ہو گیا، جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا زوجا کی شاہدہ کی. سمجھے نا، اب نکاح ہو گیا. اس لیے پھر آگے جھگڑا اگر فرض کرو استمتاع کرے گا تو استمتاع اگرچہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ غلط طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے، لیکن وہ زنا نہیں ہوگا. یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرے، تو بیوی تو ہے اس کی، لیکن حالت حیض میں اگر جمع کرے گا تو اس کو زنا کہیں گے نہیں، لیکن وہ ممنوع ہوگا. سمجھے نا. تو اسی طرح اگر اولاد ہو گئی فرض کرو تو اولاد وہ ثابت النسب ہوگی، غیر ثابت النسب نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے اس کے باطنہ نافذ ہونے کا. سمجھ گئے. اب چونکہ عقود و فسوق میں یہ کرنا ممکن ہے کہ اس عقد کو اگر پہلے نہیں تھا تو اب مان لیں کہ قاضی کے ذریعے وہ عقد منعقد ہو گیا جبکہ گواہ موجود ہے، تو اس طرح وہ رفع خصومت ہو سکتی ہے. لیکن املاک مرسلہ میں یہ نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی عقد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا یہ میری ہے، وہ کہتا میری ہے، کوئی سبب ملک کا بیان نہیں کرتے اور سبب ملک کوئی عقد نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کیسے کہیں کہ پہلے عقد نہیں تھا اب ہو گیا؟ سمجھے نا. تو کوئی عقد تو تھا ہی نہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے، لہذا وہاں پر ظاہراً ہی نافذ ہوگی، باطناً نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات. اور حضرت علی کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی کا، اس کا کہیں کتب حدیث میں وجود نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں کہیں مذکور نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب الخراج میں یہ واقعہ روایت کیا ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات محدثین میں سے ہیں جن کے بارے میں ان کی وثاقت پر سب کا اتفاق ہے. یعنی بعض متعصبین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو کلام کیا ہے، لیکن جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر، ان دونوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ سب ہمیں ان کے اوپر کوئی کلام نہیں، امام ابو یوسف پر بھی اور امام ظفر کے اوپر بھی. تو وہ سب کے نزدیک موثوق ہیں. وہ جب روایت کر رہے ہیں تو اور مجتہد ہیں اور اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث ان کے پاس صحیح طریقے سے پہنچی ہے، ورنہ وہ اس سے استدلال نہ کرتے. اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو حضرت ام سلمہ کی حدیث یہاں پر آپ نے دیکھی، یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے. ابو داؤد اور امام مسند احمد کی روایت میں یہ حدیث آئی ہے تو اس میں صراحت ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے فی مواریث درست، ایسی میراث کے معاملے میں جو مٹ گئی تھی، یعنی قدیم زمانے کی کوئی میراث کا معاملہ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا میری ہے، وہ کہہ رہا تھا میراث میں ملی، ہو گیا تھا جو میراث میں ملی ہے. تو کوئی عقود و فسوق کا معاملہ نہیں تھا بلکہ املاک مرسلہ کا معاملہ تھا. لہذا اس سے اس پر استدلال نہیں ہو سکتا جہاں عقود و فسوق کا معاملہ ہو، جیسا کہ نکاح اور بیع وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. سمجھ گئے. اور یہاں پر بھی ایک اور اختصار یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے پھر کیا کیا جن کا آپس میں جھگڑا تھا. ابو داؤد کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید سنی تو دونوں ڈر گئے اور ہر ایک نے کہا کہ میں اپنا حق اپنے بھائی کے لیے چھوڑتا ہوں. اس نے کہا میں اس کے لیے چھوڑتا ہوں، کہہ رہا میں نہیں چھوڑتا ہوں. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استحیما
وتوخی الحق ثم اقتسم ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. یعنی اب ایسا کرو، کیونکہ حق پرانی بات ہے، اس واسطے پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کتنی میراث کس کی ہے. تو پہلے تو یہ کام کرو کہ قرآن اندازی کے ذریعے دیکھو اور پھر تقسیم کرو اس کو آپس میں، اور جتنا حق ہے اس کو قصد کرو. توخی الحق یعنی حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور پھر آخر میں ہر ایک دوسرے کو معاف کر دے کہ بھائی یہ ہم نے آپس میں تقسیم تو کر لی ہے، لیکن اگر میرا حق تمہارے پاس آ گیا ہو یا تمہارا حق میرے پاس آ گیا ہو تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، یہ مبارات کر لیں. چنانچہ ایسے ہی انہوں نے کیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ واقعہ جو تھا یہ املاک مرسلہ کا تھا، اور اس میں عقود و فسوق کا کوئی ذکر نہیں تھا، لہذا اس کو امام ابو حنیفہ کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. جی سوال ہے جی سوال یہ ہے کہ جب عام حالات میں عورت کا نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اگر وہ انکار کر دے تو اس کا انکار معتبر ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں پر اس کا انکار معتبر کیوں نہیں ہے جب یہ کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ قاضی اپنی ولایت عامہ کے ذریعے نکاح کر دیتا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ اب پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب قاضی نے اپنی ولایت عامہ کے ذریعے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا. یہ مطلب ہو. جی باب إذا خاصم فجرا. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا أو قال كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. یہ 4 علامتیں بیان فرمائی آپ نے منافق کی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، عہد کرے تو اس کی عہد شکنی کرے، اور جب لوگوں سے جھگڑے تو فجرا گالی گلوچ پر اتر آئے، فجور کا ارتکاب کرے. تو یہ سب منافق کی علامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبه قال وہ مسئلہ ہے جو پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، مسئلۃ الظفر، کہ اگر کسی کے پاس مظلوم کا بدلہ لینا جبکہ وہ اپنے ظالم کا مال پالے، یعنی اس کے پاس آ جائے کسی طریقے سے، گزر چکا ہے نا مسئلہ، وہی ہے. جی وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں کسی جہاد وغیرہ کے لیے، فننزل بقوم، تو جا کر ہم راستے میں سفر کے دوران کسی قوم کے پاس جا کر اترتے ہیں، لا یقروننا، وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، ہماری مہمانی نہیں کرتے، کھانے پینے کو نہیں دیتے کچھ. فما ترى فيه، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، پورا لشکر ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور ہم جا کر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے ہم نے، وہاں کے بستی والے ہمیں
کھانا وانا نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ فقال لنا، تو آپ نے فرمایا کہ ان نزلتم بقوم فامر لکم بما ينبغي للضيف، کہ اگر تم کسی قوم کے پاس جا کر اترو اور تمہیں وہ لوگ وہ اپنے لوگوں کو حکم دیں کہ بھئی اتنا ان کو کھلا دو جتنا ایک مہمان کو کھلایا جاتا ہے، فاقبلوا، تو قبول کر لو، فإن لم يفعلوا، اگر وہ ایسا نہ کریں، فخذوا منهم حق الضيف، تو تم ان سے مہمان کا جو حق ہے وہ لے لیا کرو، یعنی زبردستی لے لیا کرو۔ تو یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں مسرۃ الظفر کے تحت، لیکن حقیقت میں یہ مسرۃ الظفر میں سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسرۃ الظفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا دوسرے پر حق واجب تھا اور اس کا مال اس کے پاس آ گیا کسی ذریعے سے، امانتاً یا کسی طرح پہنچ گیا خود بخود، تو پھر وہ اس سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے یا نہیں، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن مسرۃ الظفر میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ اگر کوئی مدیون فرض کرو وہ دین ادا نہیں کر رہا تو آپ چوری کر کے اسے لے لو یا ڈاکہ ڈال کر لے لو، یہ جائز نہیں ہوتا، یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زبردستی لے لینا، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ مسرۃ الظفر اس وقت ہوتا ہے جبکہ خود بخود آ گیا مال کسی طرح، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بستی والے اگر خود نہ دیں تمہیں تو تم زبردستی لے لو، سمجھے نا؟ لہذا اس کا مسرۃ الظفر سے تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں آپ نے حق الضیف کا لفظ استعمال فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ضیف کا حق بھی حق واجب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان جائے یا کسی بستی میں مہمان جائے تو بستی والوں کے ذمے فرض ہے شرعاً کہ اس کی مہمانی کریں، اور 3 دن تک مہمانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حقوق میں سے ہے کہ جو ان حقوق مالیہ میں سے ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ انسان کے ذمے واجب ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ترمذی میں حدیث پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ تو لیث بن سعد کہتے ہیں اس حق میں سے یہ حق الضیف بھی ہے، اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ حق الضیف جو ہے یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، بے شک کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو کھلایا جائے، لیکن اس طرح واجب نہیں ہے، جیسے اس طرح فرض نہیں ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، سمجھ گئے نا؟ تو حضرت لیث بن سعد اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے حق الضیف کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ جو حق الضیف ہے ان سے وصول کر لو، زبردستی بھی کر لو اگر کرنا پڑے تو، سمجھ گئے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی توجیہ جو جمہور نے اختیار کی ہے وہ 2 مختلف توجیحات ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ حکم عام نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ بھئی جب ہمارا لشکر گزرا کرے گا تو تم اس کی مہمانی کرو گے، ان کی مہمانی کرو گے، لیکن وہ جب مہمانی سے انکار کرتے تھے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی لازم آتی تھی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم حق الضیف جتنا ہے وہ تم ان سے وصول کر لو، سمجھ گئے؟ یہاں پر بھی اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبردستی وصول کر لو، اور زبردستی وصول کرنا حق الظفر میں داخل نہیں ہوتا، لہذا یہ توجیہ جو ہے وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے
الکوكب الدری میں یعنی ترمذی کی شرح میں، چونکہ ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے، تو وہ وہاں پر گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ یہ لوگ جن کی بستی میں جا کر صحابہ کرام اترتے تھے یہ تھے معاندین، اور اپنے عناد کی وجہ سے یہ کرتے تھے. صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یا تو یہ مہمانی کریں. اہل عرب میں ویسے بھی عام فضا یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی گزر رہا ہے تو مہمانی کی جاتی تھی، یا تو مہمانی کریں، نہ کریں تو ہم ان سے پیسے دے کر وصول کر لیں، کھانا لے لیں. لیکن یہ کرتے کیا تھے کہ جب مسلمانوں کا لشکر گزرتا تو اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے تاکہ خریداری بھی نہ کر سکیں مسلمان. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اجازت دی تھی وہ یہ تھی کہ ان سے زبردستی پیسے دے کر کھانا لے لو، جبری بیع کرا لو، کیونکہ عنادن وہ بند کر کے جا رہے ہیں، تو اس لیے جائز ہے کہ ان سے زبردستی خریداری کر لی جائے. سمجھ گئے؟ یہ تھا اصل بات یہ تھی. تو گویا یہاں حدیث میں اختصار ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا تو وہ مہمانی کرے جس کو حق الضیف سے تعبیر کیا تھا، اگر مہمانی نہیں کر رہے تو کم از کم قیمتاً وہ ہماری ضروریات پوری کر دیں. اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو زبردستی ان سے لے لو. سمجھ گئے؟ لے لو کس طرح لے لو؟ پیسے دے کر لے لو. اور یہ حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت میں اگر امام یا حاکم یہ چاہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت ہمیں فروخت کرے اور وہ راضی نہ ہو رہا ہو تو بھی زبردستی اس سے خریداری کرنا جائز ہے. عام حالات میں تو حکم یہ ہے نا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، بیع کی صحت کے لیے جانبین کا رضامند ہونا ضروری ہے. لیکن یہ وہ مستثنی صورت ہے کہ جہاں حکومت کو کسی حاجت عامہ کے تحت ضرورت ہے کسی چیز کی اور دینے والا اس کو بیچنے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی اس سے وصول کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی توسیع کے وقت میں لوگوں سے زبردستی زمینیں لیں پیسے دے کر، بشرطے کہ ان کو معاوضہ اجر یعنی اس کی جو ثمن مثل ہے اس کے مطابق ادا کیا جائے اور فوراً ادا کیا جائے، تاخیر نہ ہو. اس کی دلیل یہ واقعہ ہے. سمجھ بات آ گئی؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرام اللہ پشاور سے تعلق. جی. باب ما جاء فی السقائف وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی سقیفۃ بنی ساعدہ. یہ فرما رہے ہیں اصل میں اس مقصود یہ ہے کہ یہ مختلف قبیلوں نے شارع یعنی مباح زمینوں کے اندر کچھ سقیفے بنائے ہوئے تھے. سقیفے کے معنی چھپر، اوپر چھت جیسے ڈال دی کھجور کے شتیر وغیرہ ڈال کر، اور اس کو سقیفہ کہتے تھے. تو عموماً وہ قبیلے کے مختلف لوگ جو ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے، مشورے کرنے کے لیے اس سقیفے میں جمع ہوتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ وہ سقیفہ کسی شخص واحد کی ملکیت نہیں ہوتا اور وہ باہر عام زمین میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو سقیفہ بنا لینا اور اس کے اندر بیٹھ کر مشورے کرنا اس میں کوئی مذاقہ نہیں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے سقیفے موجود تھے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. حضرت ابو ہریرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ اس کی دیوار میں اپنی لکڑیاں گاڑے. عام طور سے ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں خاص طور پر جب دو گھر متصل ہیں تو ایک آدمی کی دیوار ہے، دوسرا آدمی بھی وہاں پر گھر بنانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو شتیر ہیں وہ اس کی دیوار کے اوپر گاڑ کر اپنا کمرہ بناتا ہے. تو اگر کوئی پڑوسی یہ طلب کرے کہ بھئی میں تمہاری دیوار کے اوپر اپنی لکڑیاں رکھنا چاہتا ہوں، تو پڑوسی کو نہیں چاہیے کہ اس کو منع کرے. یہ بات حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. جمہور کے نزدیک یہ نہیں جو ہے یہ نہیت ارشاد ہے، نہیت تحریم نہیں ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ارشاد یہ بات فرمائی کہ بھئی تمہارا پڑوسی ہے، تمہاری دیوار کے اوپر اگر وہ اپنے شاکی رکھ دے گا تو تمہارا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، تم منع نہ کرو اس کو. تو بعض حضرات نے اس کو بالکل وجوب اور تحریم پر محمول کیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ استحباب پر اور ارشاد پر محمول ہے. جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی تو کچھ لوگوں کے چہرے پر تعجب کیسے آثار ظاہر ہوئے کہ بھئی ملکیت ہماری ہے اور ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کو لکڑیاں رکھنے کی سے منع نہ کریں. تو اس پر کچھ حیرت سی معلوم ہوئی نا لوگوں میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مالی اراکم عنہا معرضین، کیا بات ہے کہ میں تم کو اس ارشاد سے اعراض کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے دل میں اس کے خلاف ایک اعراض پیدا ہو رہا ہے. واللہ لارمینھا بہا بین اکتافکم، میں تو یہ حکم تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کر رہوں گا، چاہے تمہیں اچھا لگے چاہے برا لگے. جی. باب سب الخمر في الطريق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا صابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه اخرج فأحرقها قال فخرجت فخرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں قوم کو شراب پلا رہا تھا ابو طلحہ کے گھر میں، اور ان کی شراب اس وقت فضیخ تھی. فضیخ یہ بسر کی شراب ہوتی ہے، کچی کھجور کی شراب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ الا ان الخمر قد حرمت. تو حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اخرج فاحرقها، جاؤ اس کو بہا دو. چنانچہ میں نے باہر نکل کر اس کو بہا دیا. تو حضرت انس فرماتے ہیں فجرت فی سکک المدینہ، تو وہ شراب اس اعلان کے بعد مدینہ منورہ کی سڑکوں پہ بہتی رہی. پھر کہتے ہیں فقال بعض القوم، کچھ لوگوں نے کہا کہ قد قتل قوم وہی فی بطونہم، یعنی لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بہت سے لوگ اس اعلان سے پہلے شہید ہوئے یا قتل کیے گئے. اس حالت میں قتل کیے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب تھی، یعنی شراب پی کر گئے تھے اور پھر شہید ہو گئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے رہے ہیں ان کے لیے گناہ نہیں ہے اس شراب میں جو انہوں نے پہلے استعمال کیا حرمت سے پہلے، کیونکہ اس وقت تک حرمت نہیں تھی لہذا اس کے اوپر ان کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ سڑک پر کوئی ایسی چیز پھینکنا
کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو تو وہ جائز ہے. تو خمر کو پھینکا گیا طریق مدینہ میں، تو لیکن اس سے یہ عمومی حکم نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر چیز سڑک پہ پھینک دی جائے. یہ اس وقت کے خاص حالات کی بنیاد پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اس کی شناعت دلوں میں بٹھانی تھی، تو اس وجہ سے اس کو اس طرح سڑکوں پر پھینکنے کی اجازت دی گئی. لیکن ویسے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق یہ شعبہ ہے ایمان کے شعبوں میں سے، لہذا شراب کوئی ایسی چیز ڈالنا کہ جو لوگوں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، یہ درست نہیں. جی. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة رضي الله عنها فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. یہ بتلا رہے ہیں کہ گھروں کے آس پاس جو فنا ہوتی ہے تو وہ اگرچہ اپنی ملکیت میں نہیں ہوتی، لیکن گھر کے ساتھ کچھ نکال لیا کسی نے، کچھ تھوڑا سا حصہ، اور وہاں پر وہ بیٹھتا ہے یا کوئی تلاوت وغیرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح صعودات پر بیٹھنا یعنی راستوں پر بیٹھنا اگر لوگوں کے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. اور حضرت عائشہ کی وہ روایت نقل کی ہے جو پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی فنا میں ایک مسجد بنا لی تھی جہاں پر کہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور عورتیں بچے وہاں پر جمع ہو جایا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبيه سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيه قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ایاکم الجلوس علی الطرقات، بچو راستوں پر بیٹھنے سے. راستے تو ہے گزرگاہ ہے تو وہ اس کام کے لیے ہیں کہ لوگ وہاں سے گزریں، لیکن وہاں پر تم بیٹھا نہ کرو راستوں کے اوپر. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مولانا بدن، ہمیں تو بڑا ضرورت پیش آتی ہے راستوں میں بیٹھنے کی. انما ہوا مجالسنا نتحدث فیہ، وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فإذا أبيتم إلا المجالس، اگر تم بیٹھنے کے علاوہ ہر چیز سے انکار کرو، یعنی تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، تو پھر حق کو، راستے کو اس کا حق دیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راستے کا حق کیا کہ غض البصر. پہلی بات تو یہ کہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا کرو تاکہ بد نظری نہ ہو. دوسرے کف الاذی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، یعنی ایسے طریقے سے بیٹھنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، اس سے بچو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو اگر کوئی گزرنے والا سلام کرے تو. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے کام لو، یعنی اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو پیار سے تنبیہ کر دو. جی. باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذى بها. وبه قال جو کنویں اگر کھودے گئے ہیں اگر ان کے کھودنے سے کوئی تکلیف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مطلب ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر رضي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل ذات كبد رطب أجر. رطبة أجر. جی. نام مقرب خان ذی الذیر سے تعلق ہے. جی.
بسم الله الرحمن الرحيم باب إماتة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة بالسطوح وغيرها. وبه قال حدثنا عبد الله. یہ اس باب میں بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اوپر کوئی کمرہ بنائے. غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، عام طور سے اس کمرے کو کہتے ہیں جو بالا خانہ ہوتا ہے اوپر کے اوپر. اور علیہ کے معنی ہے اوپر کی منزل، یعنی اپنے گھر کے اوپر دوسری منزل بنائے. المشرفہ وغیر المشرفہ، چاہے وہ منزل دوسروں کے اوپر جھانکنے والی ہو یا جھانکنے والی نہ ہو. فی السطوح، چھت کے اوپر کوئی چیز بنانا. مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں ایک گھر ہے، اس کے اوپر دوسری منزل بنانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس طرح بنا رہا ہے کہ اس کی کوئی کھڑکی کسی دوسرے کے گھر کے اوپر نہیں کھلتی، تب تو اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، سب کے نزدیک جائز ہے اپنی ملکیت میں تصرف کرنا. لیکن اگر وہ اوپر کی منزل بناتے ہوئے اس میں ایسی طرح بنا رہا ہے کہ اس کی کھڑکیاں کھلتی ہیں کسی دوسرے شخص کے گھر کی طرف، اور اس سے وہاں بے پردگی کا احتمال ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہا کا کلام ہوا ہے. بعض حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنی ملکیت میں تصرف تو جائز ہے، لیکن ایسا تصرف جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے وہ جائز نہیں ہے. تو اگر یہ کھڑکی اس طرح کھول رہا ہے کہ دوسرے کے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے لیے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیونکہ اپنی ملکیت ہے تو اپنی ملکیت میں ہر تصرف جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے. البتہ اگر بے پردگی کا احتمال ہے تو بے پردگی سے بچے، بس ایسا کچھ اہتمام کیا جائے کہ کسی دوسرے کی بے پردگی نہ ہو، لیکن کھڑکی کھولنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. سمجھے نا؟ خود حنفیہ سے بھی اس معاملے میں دو روایتیں ہیں، دونوں قسم کی روایتیں ہیں. لیکن تطبیق اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے کھول رہا ہے، مثلا عذر یہ ہے کہ بھئی ہوا کی ضرورت ہے اور ہوا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس ہوا لانے کا وہاں پر، تو کھولنا جائز ہے. اس صورت میں بے پردگی سے بچے، کوئی بھی طریقہ سے اختیار کرے جس سے بے پردگی نہ ہو. اور اگر بلا عذر کھول رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اگر عذر کوئی نہیں ہے تو کھولنا جائز نہیں. تو امام بخاری کا رجحان اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا غرفہ کھول لینا جائز ہے، چاہے وہ مشرفہ ہو چاہے غیر مشرفہ ہو. مشرفہ کے معنی دوسرے پر جھانکنے والا، اور یا غیر مشرفہ ہو یعنی دوسرے کے گھر کے اندر جھانکنے والا نہ ہو. دونوں صورتوں میں جائز ہے. تو پہلی حدیث جو روایت کی پڑھو ذرا. وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم من أطعام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اوپر، یعنی اوپر سے آپ نے دیکھا، جھانکا، علی اطعم من اطعام المدینہ، مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے کے اوپر چڑھے آپ. مدینہ منورہ میں بہت سے قلعے تھے پہلے بھی اور اب بھی ہیں، اور ان میں سے ایک قلعے کے اوپر آپ چڑھے اور وہاں سے آپ نے مدینہ منورہ کی بستی پر نگاہ ڈالی. تو یہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ کوئی اوپر کی منزل بنانا اور وہاں سے شہر کا جائزہ لینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ هل ترون ما ارى، کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. مواقع الفتن خلال بیوتکم، کہ فتنے گر رہے ہیں تمہارے گھروں کے درمیان. یعنی آپ کو اس وقت دکھایا گیا کہ اس مدینہ منورہ کے اندر بھی فتنے پیدا ہوں گے، اور فتنے سے ظاہر مراد ہے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی، جیسے کہ فتنہ حرہ کے موقع پر پیش آئی. کم مواقع القطر، اور اس طرح گر رہے ہوں گے فتنے جیسے کہ
قطرے گرتے ہیں بارش کے، یعنی پے در پے فتنے آئیں گے، یہ خبر دی تھی آپ نے۔ دوسری حدیث جو آگے امام بخاری نے روایت کی ہے وہ بہت مفصل حدیث ہے، لمبی، اور وہ تعلق رکھتی ہے کتاب النکاح سے، اور وہاں کتاب النکاح میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر سارے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تفصیل کے ساتھ یہ اس کا محل جو ہے وہ کتاب النکاح ہے، جہاں امام بخاری نے اس کو تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہاں پر لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ ازواج سے بعض امور میں آپ کو ناگواری پیدا ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک میں اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس دوران آپ نے اپنے گھر کے بالا خانے پر قیام فرمایا تھا، سمجھے نا؟ تو بالا خانے پر قیام چونکہ کیا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ بالا خانہ بنانا جائز ہے۔ یہاں لانے کا مقصود صرف اتنا ہے، تب باقی جو ساری حدیث ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کتاب النکاح میں آئے گی، لہذا کل اس کو صرف عبارت پڑھ لینے کا کافی ہے اور تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما شاء الله، أحسنت، الله بارك في علمك وفي عملك